میں وہ غلطی سے سوری میں چلتی ہوں۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا دروازے کے سامنے آ جاتا۔ اتنی شریف کیوں بن رہی ہو؟ ویڈیو میں تو انگ انگ دکھا رہی ہوتی ہو۔ زاویار کی آواز میں ہلکی سی سرگوشی تھی جبکہ زرمش نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، وہ غصے سے بولی۔ تمہیں دیکھنے کے بعد حد نام کی کوئی چیز باقی رہتی ہے کیا؟ وہ آنکھ دباتا ہے۔ شٹ اپ! وہ غصے سے کہتی جانے لگی کہ زاویار زور سے اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنے پاس کرتا ہے۔ زرمش کا دل اچھل کر باہر آنے لگا۔ وائرل ویڈیو دیکھی تھی تمہاری، کافی ہاٹ ہو، ایک رات کے کتنے چارج کرتی ہو؟ اس نے جھٹکے سے زرمش کا نقاب نوچ ڈالا لیکن پھر اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر پھتر ہو گیا۔ زارو قطار روتی اس گلابی سی لڑکی کے نئے نقوش ہو بہو ویڈیو کال والی لڑکی کے تھے، پر یہ وہ نہیں تھی۔ آہ پلیز آہستہ! وہ کراہی۔ بس ہو گیا، ڈونٹ وری۔ آپ پہلے آتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ دانت کاردر بے حد تھا۔ میں اسے بہت کہا تھا ڈاکٹر، لیکن یہ میری کہاں سنتی ہے۔ تابندہ بیگم نے ہلکی سی جھڑکی دی مگر لہجے میں فکر تھی۔ اس لمحے ان کا فون بج اٹھا، رکشے والے کی کال تھی۔ زرمش تم میڈیسن لو، میں ذرا اس کی طبیعت سیٹ کر کے آتی ہوں، بار بار کالز کر کے سر کھا چکا ہے۔ وہ منہ بنا کر کہتی باہر جانے لگی اور ڈاکٹر نہایت توجہ کے ساتھ اس کی دانت کو ٹھیک کرنے لگا۔ اسی لمحے کلینک کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو۔ ابھی بھی مریضوں میں گم ہو، ٹرپ پہ کب نکلنا ہے؟ ایک پراعتماد قدرے مغرور آواز کمرے میں گونجی تو ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ارے زاویار تم، جانی بیٹھو بس 2 منٹ، وہ منت زدہ سا بولا تو وہ ٹائم دیکھتا خوف سے زرمش کو سرسری سا دیکھتا ہے مگر اس کی نظر اگلے ہی لمحے رک گئی۔ میرب تابش! وہ بڑبڑایا اور اس کے منہ سے اپنی جڑواں بہن کا نام سن کر زرمش نے گھبرا کر سر موڑا۔ اس لڑکی کی نظریں اس چہرے پر جم چکی تھیں۔ ڈاکٹر جلدی کریں! زرمش کی آواز اب بے چین ہوئی۔ ہو گیا، کلی کر لیں۔ کلی بھی کر سکتی ہیں آپ، ڈاکٹر نے کہا تو زرمش فوراً اٹھ کر کلی کر کے جلدی سے نقاب چہرے پر ڈالا۔ یہ میڈیسن باقاعدگی سے کھائیں، انشاءاللہ دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے کہتا پرچی اسے دیتا ہے اور زرمش فوری پرچی لے کر نظریں جھکائی دروازے کی طرف بڑھی۔ کون تھی یہ؟ زاویار نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ پیشنٹ تھی کیوں؟ ڈاکٹر نے دستانے اتارتے ہوئے کہا تو زاویار ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ خاص نہیں، تم ٹک ٹاک نہیں دیکھتے نا، اس لیے تمہیں اس کا نہیں پتہ۔ وہ دھیما سا مسکرایا جبکہ ڈاکٹر نے کندھے اچکائے۔ چلو چلتے ہیں، لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر بولا اور پھر دونوں باہر جانے لگے۔ ارے آ گئی تم؟ وہ رکشے والے سے بات کر کے واپس آ رہی تھی کہ انہیں رستے میں زرمش آتی نظر آ گئی۔ جی جلدی فارغ ہو گئی تھی، چلے ہم چلتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ باہر جانے لگی۔ دو رکشے کو دیکھ کر دل میں آسی اٹھی کہ کاش وہ بھی اہم ہوتی تو آج ان کو رکشے پہ نہیں جانا پڑتا۔ ویسے ایک بات پوچھوں امی؟ کیا ہر امیر آدمی میرے باپ جیسا ہی ہوتا ہے؟ زرمش کی آواز میں کرواہٹ گھلی ہوئی تھی۔ بیٹا سب ایک جیسے نہیں ہوتے، انہوں نے نرمی سے کہا مگر خود بھی نظریں چرا گئیں۔ ہوتے امی، موسٹلی امیر مرد میرے باپ جیسے ہی بے وفا اور دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ تو ماں نے گہری سانس لی۔ وہ تمہارے باپ ایسے نہیں کہتے۔ باپ؟ زرمش تلخی سے ہنسی۔ جو ایک بیٹی کو رکھ لے اور دوسری کو پھینک دے وہ باپ نہیں ہوتا۔ وہ بھیگی پلکوں سے بولتی رکشے میں بیٹھی۔ جو بھی ہے بیٹا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لیکن میں شکر نہیں کر سکتی امی، مجھے نفرت ہے ان سب سے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی، تابندہ چپ سی ہو گئی کیونکہ وقت نے زرمش کو بہت جلد بڑا کر دیا تھا۔ وہ بچپن جب ایک گھر میں ہنسی گونجتی تھی، دو جڑواں بہنیں ایک جیسی شکلیں لیے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی تھیں، وہ سب ایک دن اچانک ختم ہو گیا۔ طلاق ایک ایسا لفظ تھا جس نے سب کچھ توڑ دیا۔ اس کے باپ نے فیصلہ کیا کہ دونوں بیٹیوں کو بھی تقسیم کر دیا جائے جیسے وہ کوئی چیز ہو۔ جذبات سے خالی میرب خوبصورت، شوق اور باپ کی پسندیدہ تھی، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے گیا اور زرمش اپنی ماں کے حصے میں آ گئی۔ ایک طرف عیش و آرام، بڑی گاڑیاں، روشنیوں بھری دنیا، تو دوسری طرف ایک چھوٹا سا گھر، محدود ضروریات مگر سکون بھی تھا۔ تابندہ نے کبھی شکایت نہیں کی کیونکہ وہ ایک مضبوط عورت تھی جس نے اکیلے اپنی بیٹی کو سنبھالا، اسے محبت دی، اسے جینا سکھایا۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی مگر ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ مگر زرمش کے دل میں ایک قلعہ رہ گیا تھا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ قلعہ نفرت میں بدل گیا
کیونکہ میرا اب ایک مشہور ٹک ٹاکر بن چکی تھی۔ بولڈ ویڈیوز، بے پردگی اور ہزاروں نظریں اس پہ ہوتی، لیکن شکل ایک جیسی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے زرمش کو بھی پہچاننا شروع کر دیا۔ ارے یہ تو وہی ٹک ٹاکر لگتی ہے، کیسی بد کردار لڑکی ہے، ویڈیوز میں حرکتیں دیکھا کرو اس کی۔ لوگوں کا ہر جملہ، ہر نظر اس کے لیے ایک زہر بن گئی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو دنیا سے چھپا لے گی۔ یوں نقاب اس کا تحفظ بن گیا۔ وہ اپنی دنیا کو بس اپنی ماں تک اور اسکول ٹیچر تک محدود کر چکی تھی، مگر اس کے دل میں ایک آگ جلتی رہتی تھی، اپنے باپ کے لیے جس نے اسے چھوڑ دیا، اپنی بہن کے لیے جس نے اس کی زندگی مشکل بنا دی، اور ہر اس امیر مرد کے لیے جو اسے اپنے باپ جیسا لگتا تھا، لڑکیوں کو پھنسا کر استعمال کرنے والا اور پھر دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینے والا۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر اس کے راستے میں ایک ایسا ہی شخص لا کھڑا کرنے والی تھی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت اور پھر محبت کرنے والی تھی۔ وہی ہیرو، آج پھر لیٹ ہو، تمہارے بغیر شوٹ شروع نہیں ہو رہا۔ اسسٹنٹ نے ہلکی سی جھنجھلاہٹ سے کہا۔ تو نہ شروع کرو، مین کریکٹر کی انٹری ہمیشہ لیٹ ہی اچھی لگتی ہے۔ زاویار نے سن گلاسز اتارتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ ڈائریکٹر نے قریب آ کر گھورا۔ سیدھا ہو گیا تو مزہ کیا رہ جائے گا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرایا۔ اوکے جناب، اب چلو جلدی سیٹ پر آؤ۔ ڈائریکٹر نے ہار مانتے ہوئے سر ہلائے تو زاویار نے ہنستے ہوئے قدم بڑھائے۔ کیمرے، لائٹس، ایکشن، یہی اس کی دنیا تھی، کیونکہ زاویار خانزادہ نام ہی کافی تھا پاکستان کی انڈسٹری کا ابھرتا ہوا ستارہ، جس کے انداز، جس کی اداکاری اور جس کی ایٹیٹیوڈ کے چرچے ہر طرف تھے۔ وہ صرف ایک ایکٹر نہیں تھا بلکہ اعزاز تھا، چاہا جاتا تھا، جب سب کی نظریں خود بخود اس پر ٹہر جاتی۔ مگر اس کی کامیابی کے پیچھے صرف ایک ٹیلنٹ نہیں تھا بلکہ ایک بے پرواہ، نڈر اور قدرے خودغرض مزاج بھی تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو زندگی کو کھیل سمجھ کر کھیلتے ہیں، جو دل لگاتے نہیں بس وقت گزارتے ہیں۔ سر آپ کی کافی۔ شوٹ کے بعد ایک لڑکی نے کپ آگے بڑھایا۔ تھینکس۔ زاویار نے کپ لیتے ہوئے سرسری نظر اس پر ڈالی، پھر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ لڑکی کچھ لمحے توجہ کے لیے وہیں کھڑی رہی، مگر جب اسے کچھ نہ ملا تو خاموشی سے چلی گئی۔ زاویار کے لیے یہ سب عام تھا، لوگ آتے، متاثر ہوتے اور پھر خود ہی چلے جاتے۔ وہ کسی کو روکنے کا عادی نہیں تھا، کیونکہ اس کی زندگی بظاہر مکمل تھی، پیسہ، شہرت، آزادی، مگر حقیقت میں وہ اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے دادا کے حوالے کر کے برسوں پہلے کینیڈا شفٹ ہو چکے تھے۔ بڑے بزنس، بڑی مصروفیات اور ایک بیٹا جو آہستہ آہستہ ان کی زندگی سے نکلتا چلا گیا۔ بیٹا تم بھی آ جاؤ ہمارے پاس، یہاں اسٹڈی بہتر ہے، پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ وہ اسے ہمیشہ قائل کرتے لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتا۔ یہاں میرے دادا ابو ہیں جنہوں نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر پیار دیا ہے۔ یہ کہتا کہتا وہ بڑا ہو گیا۔ جب اس کی پہلی فلم ریلیز ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا تھا، دادا بھی خوش تھے، لیکن یہ خوشی انہیں راس نہیں آئی اور وہ کچھ دن بعد بخار کی وجہ سے مر گئے۔ تب سے وہ 6 سال سے اکیلا بنگلے میں رہ رہا تھا۔ اس نے بھی کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پاکستان میں ایک بڑا سا گھر، چند ملازم اور ایک زندگی جو مکمل طور پر اس کی اپنی مرضی کے مطابق تھی۔ نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی پوچھنے والا۔ شاید اسی آزادی نے اسے ایسا بنا دیا تھا، ضدی، مغرور، حاضر دماغ اور سب سے بڑھ کر دل کے معاملات میں بے حس۔ وہ جانتا تھا لڑکیوں کو کیسے متاثر کرنا ہے، کیسے قریب لانا ہے اور کب چھوڑ دینا ہے۔ اس کے لیے رشتے صرف ایک عادت تھے، کوئی ضرورت نہیں۔ زاویار، اگلا سین ریڈی ہے؟ کسی نے آواز لگائی۔ آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل پاکٹ میں ڈالا مگر قدم بڑھاتے ہوئے ایک لمحے کو رک گیا۔ کلینک کا وہ چہرہ اچانک اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ سادہ، معصوم اور عجیب سا، وہ ٹک ٹاکر میرب جیسی لگ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں زاویار کو وہ وہی نہیں لگی تھی، کیونکہ اس کے دائیں گال پہ کچھ ہلکا سا نظر آیا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پہلی بار کسی نے اس کی دلچسپی ایسے جگائی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا جب اسے کسی چیز میں دلچسپی ہو جائے تو وہ اسے حاصل کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جلدی آنا، اب دیکھو لیٹ ہو گئے۔ زرمش نے ہلکی جھنجھلاہٹ سے کہا۔ اوہ پلیز زرمش، بس 2 منٹ کا کام ہے، میرا کزن اوپر روم میں ہے، میں اسے یہ چیزیں دے کر آتی ہوں، تم لابی میں ویٹ کرو، اس کی دوست نے جلدی جلدی میں کہا۔ میں اکیلی، بس آ رہی، تم یہیں رہو۔ وہ بولتی ہوئی لفٹ میں غائب ہو گئی، جبکہ زرمش نے بے بسی سے سانس لی۔ ہوٹل کی چمکتی روشنی اور مصروف ماحول میں وہ خود کو بے حد اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ نقاب کے پیچھے اس کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھیں، جیسے کوئی پہچان نہ لے، جبکہ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی دوست نظر آئی تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ یہ کہاں رہ گئی؟ اس نے بے چینی سے موبائل رنگ دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ خود اوپر جا کر دیکھتی ہے۔ روم نمبر کون سا تھا؟
آئی تھنک 307 کہہ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی اور لفٹ سے اوپر جانے لگی۔ راہداری میں قدم رکھتے ہوئے اس کا دل گھبرا بھی رہا تھا۔ 305، 306۔ اس نے نمبر دیکھتے ہوئے چلنا شروع کیا، پھر 307 والے کے پاس جا کر ہلکے سے دستک دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ یہی روم تھا، شاید اندر ہی ہو۔ اس نے ہینڈل دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ ہیلو، وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ محترمہ، کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ بھاری اور گہری آواز اچانک قریب سے گونجی تو زرمیش کا دل اچھے سے رک گیا۔ وہ تیزی سے مڑی اور سامنے وہ کھڑا تھا۔ آپ؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ میں بھی یہی پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ غلطی سے، سوری، میں چلتی ہوں۔ زرمیش پیچھے ہٹنے لگی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا دروازے کے سامنے آ جاتا۔ راستہ دیں۔ زرمیش نے نظر جھکا لی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنی شریف کیوں بن رہی ہو؟ ویڈیو میں تو انگ انگ دکھا رہی ہوتی ہو۔ زاویہ کی آواز میں ہلکی سی سرگوشی تھی، جبکہ زرمیش نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو غلط فہمی؟ نو ڈیئر، تمہیں دیکھ کر تو خوش فہمی ہو جائے۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، وہ غصے سے بولی مگر آواز میں خوف چھپا ہوا تھا، جبکہ زاویہ کی نظر اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ تمہیں دیکھنے کے بعد حد نام کی کوئی چیز باقی رہتی ہے کیا؟ وہ آنکھ دباتا ہے۔ شٹ اپ! وہ غصے سے کہتی جانے لگی کہ زاویہ زور سے اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنے پاس کرتا ہے۔ زرمیش کا دل اچھل کر باہر آنے لگا۔ وائرل ویڈیو دیکھی تھی تمہاری، کافی ہاٹ ہو، ایک رات کا کتنے چارج کرتی ہو؟ اس نے جھٹکے سے زرمیش کا نقاب نوچ ڈالا، لیکن پھر اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر پھتر ہو گیا۔ ہزاروں قطار روتی اس گلابی سی لڑکی کے نین نقوش ہو بہو ویڈیو کال والی لڑکی کے تھے، پر یہ وہ نہیں تھی، کیونکہ زرمیش کے کان کے پاس گال پر ایک بڑا سے قدرتی سیاہ دھبا تھا جو کلینک میں زاویہ کی نگاہ سے اوجھل رہا تھا۔ میں وہ نہیں ہوں ذلیل آدمی، وہ ٹک ٹاکر میری جڑواں بہن ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ زرمیش اسے دھکا دے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو کوئی بھی ہو، تمہیں تو اپنے بستر کی زینت بنا کر ہی دم لوں گا۔ اگر غلطی سے اس روم میں آ گئی ہو تو پھر میرا بھی فرض بنتا ہے تم سے سلام دعا کرنے کا۔ اس نے زرمیش کی کلائی جکڑ کر پاس کیا۔ قسم سے میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے، مجھے جانے دے پلیز۔ اس نے قدم پیچھے کیے۔ چھوڑیں، وہ تڑپی۔ پہلے جواب دو نا کہ اپنی بہن کی طرح بکنے کا کتنا پیسہ لوگی؟ زاویہ کی گرفت سخت تھی۔ چٹاخ! وہ زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارتی اسے شدید حیران کر گئی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے زاویہ خانزادہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ آپ جیسے لوگوں کو میں دیکھنا پسند نہ کروں، اس نے جھٹکے سے کہا۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ میرے جیسے لوگ؟ وہ ہلکا سا ہنسا مگر آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ تعریف ہے یا توہین؟ حقیقت ہے، آپ جیسے امیر خود غرضی لوگ لڑکیوں کو صرف ایک چیز سمجھتے ہیں۔ زرمیش نے ہمت جمع کی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر زاویہ کے گرد ڈھیلی پڑی مگر اس کی نظریں اور گہری ہو گئیں۔ باقی سب لڑکیاں تو مجھ سے متاثر ہو جائیں گے، تم پہلی ہو جس سے میں متاثر ہو رہا ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا۔ کیونکہ میں ان جیسی نہیں ہوں، اس نے فوراً کہا۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے آہستہ سے اس کی کلائی چھوڑ دی مگر راستہ اب بھی روکے کھڑا تھا۔ تو پھر جانے دے پلیز۔ اس کی آواز اب نرم مگر تھکی ہوئی تھی۔ زاویہ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر سائڈ پر ہو گیا۔ جاؤ، وہ مسکرا کر بولا، اور زرمیش نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا بلکہ فوراً دروازے کھلتی باہر نکل گئی۔ نفرت کرتی ہوں مجھ سے، لیکن دیکھتے ہیں کب تک۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے اس کی نازک کلائی تھی۔ امی جلدی کریں نا، بہت رش ہو رہا ہے۔ زرمیش نے نقاب کے پیچھے سے بے چینی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بس تھوڑی سی شاپنگ رہ گئی ہے، تم بھی نا، تابندہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ زرمیش نے خوف سے سر جھٹکا، کیونکہ بازار آج غیر معمولی طور پر بھرا ہوا تھا۔ روشنیوں، آوازوں اور لوگوں کے شور میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ چند قدم آگے کیمرے، لائٹس اور سیکیورٹی کا ہجوم تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تابندہ نے دلچسپی سے گردن اٹھا کر دیکھا۔ شوٹ لگ رہا ہے کسی فلم کا، قریب کھڑے کسی شخص نے کہا۔ ارے وہ دیکھے زاویہ خانزادہ، ایک لڑکی نے جوش سے چیخ کر کہا تو تابندہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچ؟ کہاں؟ امی پلیز، ہمیں کیا لینا دینا، چلیں۔ زرمیش نے فوراً ان کا بازو پکڑا مگر ان کی نظریں اب بھیڑ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ اسی دوران شوٹ ختم ہوا اور ہجوم تھوڑا منتشر ہونے لگا۔ گارڈز کی زیر نگرانی زاویہ ایک سائڈ پر کھڑا اپنے بال سنوارتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کٹ ہو گیا سر، فائنلی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور موبائل دیکھنے لگا۔ مجھے ملنا ہے ان سے، تابندہ نے مسکرا کر کہا تو وہ حیران ہوئی۔ بالکل نہیں امی۔ زرمیش ان کو پکڑ کر تیزی سے راستہ بدلنے کی کوشش کرتی ہے،
لیکن رش کی وجہ سے ماں کو دوسری طرف کھینچتی زرمش اچانک سیدھا سے ٹکرا گئی۔ آہ! وہ پیچھے ہٹی۔ کیئرفل، اس نے فوراً کہا مگر جملہ ادھورا رہ گیا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرائیں۔ واہ، قسمت بھی کمال کی چیز ہے۔ اسے دیکھ کر زاویہ کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ زرمش نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے غصے سے کہا۔ آپ کو دیکھ کر آنکھیں بے نور سی ہو جاتی ہیں۔ وہ فلرٹی ہوا، تابندہ کا منہ اور آنکھیں کھل سی گئی، جبکہ قریب کھڑے لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ کون ہے؟ نقاب والی کون ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ زاویہ کے ساتھ سین لگ رہا ہے، کسی نے ہنس کر کہا، جبکہ زرمش کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے دبے غصے میں کہا۔ شرم؟ وہ تو میں گھر بھول آیا ہوں۔ زاویہ نے بھوئیں اٹھائیں۔ ارے بیٹا، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ آپ واقعی زاویہ خانزادہ ہیں۔ تابندہ نے مسکرا کر کہا تو زاویہ فوراً سیدھا ہو گیا۔ جی بالکل آنٹی، وہ لہجہ بدل کر بولا۔ یا اللہ، میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ ان کی خوشی دیدنی تھی، جبکہ سیکیورٹی آگے بڑھ کر انہیں پیچھے کرنے لگی کہ زاویہ انہیں روکتا ہے۔ امی پلیز۔ زرمش نے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ حامد خانزادہ کے بیٹے ہیں نا؟ آپ کا ہر ڈرامہ اور فلم دیکھتی ہوں۔ تابندہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ تھینک یو آنٹی، آپ جیسی آڈینس ہو تو کام کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بائی دی وے، آپ میرے دادا کو کیسے جانتی ہیں؟ زاویہ نے نرم مسکراہٹ دی۔ میرے ہسبینڈ کی ان سے بہت دعا سلام تھی، اس لیے ہمارا 2-3 بار آپ کے گھر آنا جانا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا۔ وہ نرمی سے بولے۔ اوہ اٹس مین آپ بھی میری پھپھو لگیں۔ میں بھی کہوں کو آپ کو ہی دیکھا ہے۔ وہ مسکرا کر بولتا ہے تو وہ مسکرائیں۔ دیکھا کتنے اچھے ہیں۔ انہوں نے فخر سے زرمش کی طرف دیکھا، جس نے غصے سے دانت بھیجے۔ آپ لوگ یہاں شاپنگ کے لیے آئے ہیں؟ زاویہ نے نارمل انداز میں پوچھا۔ جی بیٹا، قریبی ہمارا گھر ہے، انہوں نے فوراً بتایا۔ نائس۔ اس نے سر ہلایا مگر نظریں زرمش پر تھیں۔ امی چلیں، زرمش نے سختی سے کہا۔ رکو تو۔ انہوں نے اسے گھورا، پھر زاویہ کی طرف مڑی۔ اگر آپ کو وقت ملے تو ہمارے گھر آئیں نا، میں بہت اچھی بریانی بناتی ہوں، میرا کیفے بھی ہے گھر میں ہی۔ وہ اسے دعوت دینے لگی۔ امی، زرمش تقریباً پھٹ پڑی اور زاویہ نے ہلکی سی ہنسی دبائی۔ آنٹی یہ تو بہت زبردست انویٹیشن ہے، بٹ ابھی تو تھوڑا مشکل ہے، میڈیا بہت ہے اور شوٹ بھی باقی ہے، وہ عزن بیان کرتا ہے۔ تو تابندہ کا چہرہ تھوڑا اتر گیا۔ لیکن میں ضرور آؤں گا، کبھی آپ کی بریانی مس نہیں کر سکتا، وہ فوراً بولا تو ماں دوبارہ خوش ہو گئیں۔ پکا وعدہ۔ آف کورس، وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ اب ہم چلیں؟ زرمش نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اوکے بیٹا، اللہ حافظ، تمہارا انتظار رہے گا۔ تابندہ نے مسکرا کر کہا۔ اللہ حافظ آنٹی۔ زاویہ کی نظریں ایک بار پھر زرمش پہ گئی تھیں، جو منہ بنا کر آگے بڑھ گئی۔ امی آپ کو کیا ضرورت تھی اسے اتنی فری ہونے کی؟ وہ کچھ دور آ کر انہیں سناتی ہیں بولی۔ کیا مطلب؟ کتنا اچھا لڑکا ہے، ماں نے حیرت سے کہا۔ اچھا؟ زرمش کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ جانتی بھی ہیں وہ کیسا ہے؟ میں سب جانتی ہوں، وہ ایک شریف گھرانے کا لڑکا ہے، سب عزت کرتے ہیں اس کی، دیکھو اتنا بڑا ایکٹر ہو کر ہم سے کتنے اچھے سے ملا ہے۔ ماں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اس میں اس کا مطلب ہو سکتا ہے نا امی وہ؟ بس کرو زرمش، تم ہر امیر مرد کو ایک جیسا کیوں سمجھتے ہو؟ تابندہ نے سختی سے روکا تو زرمش خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ جل رہا تھا۔ وہ تمہارے باپ جیسا نہیں ہے، وہ تو مجھے اپنے بیٹے جیسا لگا ہے۔ میں جب بھی اسے ٹی وی پہ دیکھتی ہوں دل میں آہ بڑھتی ہے کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ ایون جب تمہارے بابا کی حامد انکل کے ساتھ میل جول تھا تو میں ان کے گھر میں گئی تھی 2-3 بار، یہ تب چھوٹا تھا لیکن کمال کا تمیز والا بچہ تھا، ماں نے نرم ہوتے کہا، اور یہ سن کر زرمش کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ لیکن وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو، اگر کوئی تم سے اچھے سے بات کر لے تو اس میں بھی تمہیں مسئلہ ہے، تم اتنی حور پری، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اور زرمش نے نظر جھکا لی مگر دل میں طوفان تھا۔ دوسری طرف زاویہ دور کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم وہ لک باکس ہو جس کے کھلنے کا مجھے انتظار ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ موسم بے حد خوشگوار تھا، اوپر سے ویکینڈ ہونے کی وجہ سے زاویہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور 2-3 دن بعد ہی تابندہ کیفے آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے دروازے کے پاس کھڑی نرم لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، صدقے میرا بیٹا، آؤ آؤ اندر آؤ۔ ان کی خوشی چھپانے نہیں چھپ رہی تھی۔ ویسے آپ کا کیفے بہت پیارا ہے، وہ اندر قدم رکھتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑاتے بولا۔ چھوٹا سا ہے بیٹا، بس گزارا چل جاتا ہے، تابندہ نے محبت سے کہا، پھر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھنے لگی۔ تم ادھر بیٹھو، میں ابھی بریانی لاتی ہوں، وہ بولی۔ میں ہیلپ کر دوں؟ زاویہ نے فوراً پیشکش کی۔ نہیں نہیں، تم بیٹھو، میں ابھی آئی۔
وہ ہنستے ہوئے اندر چلیں گے جبکہ زاویار کرسی پر بیٹھا ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد دیکھنے لگا۔ سادہ سا کیفے مگر عجیب سی اپنائیت تھی۔ یہ لو بیٹا گرما گرم بریانی، ماں پلیٹ لے کر آئی تھی۔ واہ خوشبو سے ہی دل جیت لیا آپ نے، زاویہ نے تعریف کی۔ کھا کر بتانا۔ وہ خوشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اگر اچھی نہ ہوئی تو؟ زاویہ نے شرارتی انداز میں کہا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تابندہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ اسی وقت دروازہ کھلا۔ امی السلام علیکم۔ زرمیش کی آواز اچانک رک گئی کیونکہ نظر سیدھا زاویار پر پڑی تھی۔ آپ؟ اس کے لہجے میں واضح غصہ تھا۔ یس آف کورس۔ زاویہ نے آرام سے کرسی پر ٹیک لگائی۔ امی یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً سختی سے پوچھا تو تابندہ پریشان سی ہوئی۔ بیٹا میں نے بلایا ہے انہیں، انہوں نے خوشی سے کہا۔ امی آپ؟ وہ غصے سے اتنے قریب ہوتی دھیرے سے بولنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے فوراً ٹوکا۔ آہستہ وہ سامنے بیٹھے، تھوڑا خیال کرو اور مسکرا کر زاویار کو دیکھو جو خاموشی سے مسکرا رہا تھا، نظریں صرف زرمیش پر جبکہ منہ میں بریانی کی چمچ بھر کر ڈال رہا تھا۔ اس نے زرمیش کے اپنی طرف دیکھنے پہ ہلکا سے جھک کر تابندہ سے چھپتے آنکھ ماری تو زرمیش کا چہرہ سخت ہو گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے دانت پیستے ہوئے دھیرے سے کہا۔ آپ کی بیٹی پر غصہ اچھا لگتا ہے آنٹی؟ وہ مسکراتا بولا تو تابندہ ہنسی جبکہ زرمیش نے فوراً نظریں ہٹا لی مگر اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔ بیٹا تم بھی آ کر بیٹھو نا، انہوں نے محبت سے کہا۔ امی مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ڈرامے نہ کرو، بیٹھو۔ تابندہ نے ہلکی سی ڈانٹ دی تو زرمیش مجبوراً آ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ آنٹی واقعی یہ بہت زبردست ہے، زاویہ نے ایک نوالا کھاتے ہوئے تعریف کی اور زرمیش کو پھر یہ اپنی طرف اشارہ لگا۔ دیکھا میں کہہ رہی تھی نا۔ وہ خوش ہو گئی۔ آپ روز بناتی ہیں یہ؟ وہ سرسری پوچھتے ہوئے زرمیش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالکل بیٹا، تابندہ نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے روز آنا پڑے گا؟ وہ مسکرایا اور زرمیش نے فوراً تیز نظروں سے اسے دیکھا جس سے زاویہ نے پھر سے ہلکا سا اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو تمہارے لیے تو آؤں گا۔ بس بہت ہو گیا۔ آخر کار زرمیش اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ زرمیش؟ تابندہ چونک گئی۔ امی مجھے ان کا یہاں ہونا پسند نہیں۔ وہ سیدھا زاویہ کی طرف بڑھی۔ بیٹا تم حد سے، انہوں نے رکنے کی کوشش کی۔ نہیں امی چلے اٹھیں۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھی کہ اچانک قالین میں اٹک کر اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ سیدھی آگے کو گری اور اگلی لمحے زاویہ کی باہوں میں تھی۔ ایک لمحے کو وقت جیسے رک گیا، اس کے ہونٹ ہلکے سے زاویہ کی گال سے چھو گئے اور دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے تابندہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یا اللہ! ان کے دل میں جیسے لڈو پھوٹنے لگے جبکہ زرمیش فوراً ہوش میں آئی اور جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ بدتمیز! وہ شرمندگی اور غصے سے بولی تو زاویہ نے ہلکا سا سر ٹیڑھا کیا۔ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، تم خود آ کر گری ہو۔ وہ معصوم بنا۔ آپ؟ وہ کچھ کہنے لگی مگر پھر رک گئی جس سے زاویہ نے سامنے دیوار کے شیشے میں خود کو دیکھا اور گہرا مسکرا دیا۔ اوہ! اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا ہوا؟ تابندہ نے پوچھا اور جب اس کے گال پر نظر گئی تو مسکراتی سر جھکا گئی کیونکہ زاویہ کے گال پر زرمیش کی لپسٹک کا ہلکا سا نشان تھا۔ یہ ہمیشہ یاد رہے گا، وہ مسکرا کر بولا اور زرمیش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ بہت ہی گھٹیا ہیں۔ وہ فوراً شرم سے نظر جھکا گئی۔ شکریہ، زاویہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کو چھوڑو بیٹا، یہ بہت بدتمیز ہے۔ تم پھر لازمی آنا پلیز بیٹا، مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ تابندہ نے خوشی سے کہا۔ ضرور آنٹی، اس نے فوراً جواب دیا تو زرمیش نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی جبکہ زاویہ اٹھتا دروازے کی طرف بڑھا، پھر ایک لمحے کو رکا۔ بریانی واقعی لاجواب تھی۔ پھر اس نے زرمیش کی طرف دیکھا اور کمپنی بھی۔ وہ چلا گیا مگر پیچھے ایک عجیب سی بے چینی چھوڑ گیا تھا جیسے کوئی سمجھ نہ پایا۔ بہرحال وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور جانے کب ایک اجنبی لڑکا اسے چھوٹے سے کیفے کا مستقل حصہ بن گیا جس نے تابندہ کے چھوٹے سے کیفے میں اپنی انویسٹمنٹ کر کے اسے مزید بڑے پیمانے پر کر دیا تھا اور اب یہ معمول بن چکا تھا کہ شام ہوتے ہی دروازہ کھلتا اور زاویہ سیکیورٹی کے ہمراہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آتا۔ آنٹی آج کیا پلان ہے؟ اور جواب میں تابندہ پیار سے کہتی، تمہارا ہی انتظار تھا بیٹا۔ کبھی وہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا حساب کتاب دیکھ رہا ہوتا۔ آنٹی آپ کو لوگ بیوقوف بناتے جاتے ہیں، یہ ریٹس ٹھیک نہیں ہیں، تو کبھی بازار میں ان کے ساتھ بھیس بدل کر تھیلے اٹھائے چل رہا ہوتا تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ آپ بس بتائیں کیا لینا ہے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ یوں تابندہ کی آنکھوں میں اس کے لیے مانوس سی چمک آ گئی تھی۔ وہ اکثر اس کے سر پر پھیر کر دعا دیتی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، تم نے میری بیٹی کی کمی دور کر دی ہے۔ اور وہ ایک لمحے کو خاموش ہو کر صرف آمین کہہ دیتا جیسے یہ الفاظ اب اس کے دل سے نکل رہا ہو۔
زرمش دور سے یہ سب دیکھتی، کبھی چڑ کر کہتی، امی آپ ہر بات میں اسے کیوں شامل کر لیتی ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے اپنوں سے ہے، اچھا ہے، وہ ہنس کر جواب دیتی، اور یہی جملہ زرمش کے دل میں ہلکی سی چبھن بھی چھوڑتا، کیونکہ جتنا وہ اسے خود سے دور رکھنا چاہتی تھی اتنا ہی ان کی زندگی اور دلوں میں جگہ بنا جا رہا تھا، کیونکہ اپنی ماں کے ساتھ اس کی محبت بھی کسی اچھی بیٹی کے دل کو موم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا مجھے لینے مت آئیے گا، زرمش نے غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اور میں نے کہا تھا نا کہ مجھے حکم ملا ہے، زاویہ نے سیٹ سے ٹیک لگائے سکون سے جواب دیا، کیونکہ صبح جب ساری رات بارش ہو رہی تھی اور صبح بھی موسم خراب نظر آیا تو تابندہ نے زرمش کے سامنے اس کے بار بار انکار کرنے کے باوجود زاویہ کو کال کر کے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آج زرمش کو آف ٹائم میں اسکول سے گھر ڈراپ کر دے، کیونکہ موسم بیحد خراب ہے اور زرمش کا ایسے موسم میں لوکل آنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، جس پہ زاویہ نے خوش دلی سے ان کی پیشکش قبول کی تھی۔ زرمش تب ماں کے سامنے تو کچھ نہیں بولی تھی، لیکن پھر تابندہ کا زاویہ کا نمبر دے کر کہنا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس نمبر پہ کال کر لینا، وہ فوری لینے آ جائے گا۔ اس پہ زرمش نے نمبر تو لے لیا تھا، مگر اس نے اسکول جاتے زاویہ کو کال کر کے منع کر دیا تھا کہ وہ اسے لینے نہ آئے۔ ماں نے یوں نہیں کہہ دیا، وہ احسان نہیں لے سکتی۔ زاویہ تب تو کچھ نہیں بولا، لیکن ضد کا پکا آف ٹائم ہونے سے پہلے اس کے اسکول سے باہر کھڑا تھا، جس پہ مجبوراً زرمش کو اس کی گاڑی میں آنا پڑا تھا۔ آنٹی بیچاری نے اتنے پیار سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو ایسے موسم میں اکیلا مت چھوڑا، تو میں کیوں چھوڑوں؟ وہ ہلکا سے مسکرائے۔ زرمش ایک لمحے کو چپ ہوئی، پھر فوراً بولی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یہ فیصلہ تم نہیں، موسم گرے گا آج۔ زاویہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا جہاں سیاہ بادل جمع ہو رہے تھے۔ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ زرمش نے جھجکتے ہوئے اسے گھورا۔ میں آپ کی سیل بیلٹ پہننے کا انتظار کر رہا ہوں ڈیئر، آپ نہایت قیمتی ہیں، میں ہرگز سیل بیلٹ کے بغیر آپ کو نہیں لے کر جا سکتا۔ زاویہ نے آہستہ سے چھیڑتے ہوئے کہا، تو زرمش جھنجھلا کر منہ بناتی سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ گڈ گرل، وہ گاڑی سٹارٹ کرتا پیار سے بولا، پھر راستے میں کچھ لمحے خاموش رہی۔ اچانک بہت خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ پہلے تو کافی بول رہی تھی۔ وہ خود سے ہی بولا، آپ کے سامنے کچھ بھی کہنا ویسٹ ہے۔ زرمش نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا پھر بھی آپ کے ویسٹ الفاظ بھی سن لوں گا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، آپ کو ہر چیز مذاق کیوں لگتی ہے؟ وہ غصہ ہوئی، کیونکہ تم ہر چیز کو بہت سیریس لیتی ہو ڈیئر۔ وہ اسے آگاہ کرتا، گیئر بدلتا آہستہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ باہر موسم بیحد خراب ہونے لگا تھا، اور آپ ہر چیز کو کھیل سمجھتے ہیں۔ وہ سر جھٹکتی ہے، ہر چیز نہیں۔ زاویہ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، تو زرمش نے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ دوبارہ سڑک پر متوجہ ہو چکا تھا کہ اچانک آسمان گرجا اور اگلے لمحے تیز بارش شروع ہو گئی۔ او مائی گاڈ! زرمش بیحد پریشان سی ہو گئی، کیونکہ بارش بالکل طوفان میں بدل رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے، پانی کی تیز دھاریں، اور سامنے کچھ صاف دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یہ کیا؟ زرمش نے گھبرا کر کہا۔ ریلیکس۔ زاویہ نے گاڑی سائڈ پر روکی، کیونکہ اب گاڑی چلانا خطرناک تھا۔ بارش کی آواز گاڑی کی چھت پر زور سے پڑ رہی تھی۔ ہم کیا کریں گے اب؟ زرمش کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس کچھ ٹائم ویٹ کریں گے۔ زاویہ نے فوراً ہیٹر آن کرتے کہا۔ زرمش نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیا، کیونکہ وہ واقعی کانپ رہی تھی۔ زاویہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لے لو۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے فوراً کہا، زرمش ڈرامہ نہ کرو، تم کانپ رہی ہو، اسے پہنو۔ اس کی آواز پہلی بار سنجیدہ ہوئی تو زرمش خاموشی سے جیکٹ لے کر اڑ گئی۔ کچھ لمحے کے لیے گاڑی کے اندر ہلکی سی خاموشی پھیل گئی۔ بارش کی آواز اور دونوں کی دھڑکنیں ایک ردھم میں محسوس ہو رہی تھی۔ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ یہ ڈر بارش کا ہے یا پھر میرا؟ زاویہ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں ڈر رہی، اس نے فوراً کہا، مگر آواز ساتھ نہ دے سکی۔ ہاں، نظر آ رہا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، مگر اس بار مذاق نہیں تھا۔ اسی لمحے ایک زوردار کڑک ہوئی تو زرمش نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف جھک گئی۔ وہ اس کے بہت قریب تھی۔ اٹس اوکے، میں ہوں یہاں۔ زاویہ نے فوراً خود کو سنبھال کر آہستہ سے کہا، لہجہ سادہ مگر زرمش کے دل میں کچھ بدلاؤ لانے والا تھا۔ آپ؟ وہ رک گئی، پھر آہستہ سے بولی، ویسے نہیں جیسے میں نے سوچا تھا، اور تم ویسی ہو جیسی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ زاویہ نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا تو زرمش نے نظر جھکا لی۔ دل کی دھڑکن اب کسی اور وجہ سے تیز ہو رہی تھی۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر ایک عجیب سے سکون بھری خاموشی تھی، اور پہلی بار زرمش کو زاویہ کے ساتھ بیٹھنا اتنا خوفناک نہیں لگ رہا تھا، جبکہ باہر کا موسم بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیشوں پر پانی اس شدت سے برس رہا تھا جیسے دنیا دھندلا گئی ہو۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپی۔
ڈونٹ وری یار، ڈونٹ وری، میں طوفان رک جانا ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا، آپ کے لیے آسان ہوگا کہنا مگر میں اس سچویشن میں کبھی نہیں رہی۔ زرمش نے جیکٹ کو اور مضبوطی سے اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ پہلی بار ہر چیز عجیب لگتی ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، بارش، دل کی دھڑکن اور ایک عجیب سی نزدیکی خوفناک لگنے لگی۔ زرمش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ذہن نے فوراً سوال اٹھایا اور ایک زوردار کڑک ہوئی۔ آہ! وہ بے اختیار چونک کر اس کے بازو کو پکڑ بیٹھی اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ٹھہر گئیں۔ میں نے کہا ہے نا میں ہوں یہاں، کچھ نہیں ہوتا، زاویہ نے نرم لہجے میں کہا۔ اس باعث کی آواز میں وہ شوقی نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھا، جسے محسوس کر کے زرمش نے فوراً ہاتھ چھوڑا، جیسے خود کو یاد دلایا ہو کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ مجھے عادت نہیں کسی پہ ڈیپینڈ کرنے کی، وہ الجھ گئی۔ زاویہ کچھ لمحے سے دیکھتا رہا۔ تو کر لو نا، ہر بار اسٹرانگ بننا ضروری نہیں، وہ دھیرے سے بولا، اور یہ جملہ سیدھا زرمش کے دل میں جا لگا، مگر دماغ فوراً جاگ گیا۔ یہ وہی آدمی جس سے تم نفرت کرتی ہو۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لی۔ آپ کو لگتا ہے آپ بہت اچھے بن جائیں گے؟ وہ منہ بناتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا، لیکن تمہیں لگنے لگا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ناٹ ایٹ آل، زرمش فوراً بولی مگر آواز میں یقین کم تھا۔ تم مجھے اب بھی ویسا سمجھتی ہو نا جو لڑکیوں کو یوز کرتا ہے؟ زاویہ کی آواز ہلکی سی بدل گئی۔ زرمش نے کچھ نہیں کہا مگر اس کی خاموشی ہی جواب تھی۔ مے بی میں ویسا تھا، لیکن تم بہت ڈفرینٹ ہو، تمہارے لیے ویسا نہیں ہو، وہ آہستہ سے بولا۔ تو زرمش کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ذہن میں سوال گونجا۔ آپ کو ہر لڑکی ڈفرینٹ لگتی ہوگی اور ہر لڑکی کو یہی کہتے ہوں گے، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ نہیں، زاویہ نے فوراً جواب دیا، ہر لڑکی مجھے تم جیسی نہیں لگتی، آئی سویئر۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بارش کی آواز تیز تھی مگر اس لمحے دونوں کے لیے سب کچھ خاموش ہو چکا تھا۔ آپ بنا مطلب ہمارے ساتھ اتنے اچھے سے کیسے پیش آ سکتے ہیں؟ زرمش نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں مسئلہ ہے؟ زاویہ نے ہلکی سی ہنسی دی ہے۔ کیونکہ آپ ایسے نہیں ہیں، وہ کندھے اچکاتی ہے۔ اور تمہیں کیسے پتا میں کیسا ہوں؟ اس نے سیدھا سوال کیا تو زرمش رک گئی۔ دل کچھ کہہ رہا تھا تو دماغ کچھ اور۔ میں جانتی ہوں آپ جیسے لوگ۔ تم نہیں جانتی، زاویہ کی آواز اس بار مضبوط تھی۔ تم جیسے لوگوں کی زندگی کتنی تلخ ہوتی ہے تم نہیں جانتی زرمش۔ وہ لب کاٹتا سامنے دیکھتا ہے۔ زرمش تھوڑا حیران ہوئی۔ میں ماں کے پیٹ سے تو ایسا بن کر نہیں آیا تھا، میری زندگی میں بہت سی مشکلات بھی آئی ہیں جنہوں نے مجھے ایسا بنا دیا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور شروع سے۔ وہ ہاتھ باندھے سامنے دیکھتے اسے خود ہی اپنی سٹوری سنانے لگا اور زرمش کا غصہ اب ترس میں بدلنے لگا۔ واقعی امیروں کے بچوں بھی کبھی نہ کبھی رل جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم زرمش، میں نے کبھی کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کی۔ جو لڑکی میرے ساتھ فلرٹ کرتی تھی میں اس کے ساتھ فلرٹ کرتا تھا، لیکن پھر بھی اپنی حد کبھی نہیں بھولا۔ لیکن نہ جانے تمہیں دیکھ کر میں آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو گیا۔ تمہیں تمہاری بہن سمجھ کر وہ گھٹیا حرکت کرنے لگا، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ تب بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں، وہ جسٹ تمہیں تنگ کرنے کا بہانہ تھا۔ وہ آہستہ سے صفائی پیش کرتا ہے اور زرمش نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جو اب مسکراتا ہوا بارش کم ہونے پہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے۔ بہرحال زرمش کے لبوں پر بھی انجانے میں ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جسے وہ فوراً سنبھال گئی۔ لیکن میں آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتی، اس نے آخری کوشش کی۔ پتہ ہے، لیکن تمہارا دل کرنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر زرمش کا دل واقعی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دماغ چیخا مگر دل خاموشی سے کچھ اور کہہ رہا تھا۔ باہر بارش اب بھی تھی مگر پہلے جیسی خوفناک نہیں رہی تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی مگر اس سفر میں کچھ بدل چکا تھا۔ وہ دونوں خاموش تھے مگر دلوں میں ایک ہی شور تھا، جیسے کچھ ہو رہا ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ کیفے میں معمول کا رش تھا جب زرمش کاؤنٹر کے پاس کھڑی اپنے کولیگ سے ہلکے سے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ نہیں سر، بچوں کو وہ والا چیپٹر تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، تو آپ ایکسپلین کر دینا، آپ تو ویسے بھی اچھی ٹیچر ہیں۔ وہ شخص ہنسا تو زرمش بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور زاویہ خوش باش تھا اندر آیا، لیکن پھر وہیں رک گیا۔ اس کی نظریں سیدھا زرمش پر جا کر ٹھہر گئیں جو کسی دوسرے مرد کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر زاویہ کے اندر کچھ بھڑک اٹھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ لب کاٹتا، دل و دماغ میں جلن پھرتی محسوس کرتا ہے، اور جب وہ قہقہ لگا کر ہنسی تو ضبط کرتا تیزی سے آگے بڑھا۔ ایکسکیوز می، وہ ان کے درمیان میں آ کر بولا۔ جی؟ وہ شخص چونکا۔ اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہے تو جا سکتے ہیں، وہ سرد موہی سے بولا تو وہ شخص شکوہ بھری نگاہوں سے زرمش کو دیکھ کر ناراض سے باہر نکل گیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟
زرمش فوراً آگے آئی۔ مسئلہ؟ زاویہ ہنسا مگر آنکھوں میں آگ تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ ایسے بس حد میں رہے۔ زرمش نے اسے روکا۔ بیٹا کیا ہوا؟ تابندہ پریشان ہو کر آگے آئیں۔ آنٹی آپ ہی سمجھائیں اسے، یہ اس کے ساتھ کیوں ہنس کر بات کری تھی؟ زاویہ نے غصے میں کہا۔ آپ کون ہوتے کہنے والے؟ میں جس سے بھی چاہوں بات کروں، ہنسوں ملوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ زرمش کی آواز بلند ہو گئی اور زاویہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ صرف دونوں کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہے یہ؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ کیوں برداشت نہیں ہوتا اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا؟ اس نے آنکھیں بند کرتے سوچا۔ ہاں نہیں دیکھ سکتا تمہیں کسی اور کے ساتھ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ اونچے سے بولتا اظہار کرتا ہے۔ اور کیفے میں جیسے وقت رک سا گیا، سب کی نظریں انہی دنوں پر آ گئیں۔ تابندہ کے چہرے پر حیرت پھر آہستہ آہستہ خوشی میں پھیلنے لگی۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو سمجھانے کی مگر نہیں ہو رہا۔ اس کی آواز اب دھیمی مگر گہری تھی۔ زرمش ساکت کھڑی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زرمش۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، آئی سویئر آئی لو یو۔ پلیز میری محبت کو قبول کر لو اور مجھ سے شادی کر لو۔ ول یو میری می زرمش؟ اس کی آواز میں امیدیں تھیں۔ نہیں، زرمش نے اچانک کہا تو سب حیرت سے چونک گئے۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ کیوں؟ زاویہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیونکہ آپ بھی ویسے ہی ہیں، میرے باپ جیسے، امیر خود غرض اور بے وفا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ زرمش میری بات، اور شاید آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس دن کا بدلہ لے سکیں، زبردستی تو حاصل نہیں کر سکے، اب محبت کا جھانسا دے کر قابو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تلخی سے گویا ہی، اور یہ سن کر زاویہ جیسے سن ہو گیا۔ تم واقعی سوچتی ہو کہ میں اس حد تک گر سکتا ہوں؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ہاں، آپ جیسے لوگ محبت نہیں کرتے، صرف لڑکیوں سے کھیلتے ہیں۔ زرمش نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، میں کھیل نہیں رہا، میں سیریس ہوں۔ پہلی بار کسی لڑکی کو لے کر شادی کا خیال آیا ہے۔ زاویہ نے ایک قدم اور بڑھایا۔ مجھے یقین نہیں۔ وہ فوراً بولی، تو کر لو نا، میں تمہیں وقت دوں گا، ثابت کر دوں گا کہ میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ اس نے بے بسی سے کہا، مجھے کچھ ثابت نہیں چاہیے کیونکہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ سو گیٹ آؤٹ، نیکسٹ ٹائم اپنی شکل میں دکھائیے گا۔ اس کے یہ الفاظ سیدھے زاویہ کے دل میں لگے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہا، پھر ہلکا سا سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہی لگتا ہے۔ اس کی آواز اب بالکل بدل چکی تھی۔ تو واقعی میں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، یہاں صرف تمہارے لیے آتا تھا، اگر تمہیں ہی نہیں پسند تو پھر آنے کا فائدہ کیا؟ وہ پلٹتا آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زرمش بیٹا، ماں نے بے بسی سے دونوں کو دیکھا۔ امی پلیز، وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے اندر چلے گئی، جبکہ باہر اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوا زاویہ اندرونی جنگ سے ہار رہا تھا۔ میں نے پہلی بار کسی کو سچ کہا، اور اس نے؟ وہ ہلکا سا ہنسا مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ نفرت کرتی ہوں مجھ سے تو؟ چلو یہ بھی قبول ہے، اس نے آہستہ سے خود سے کہا اور گاڑی سٹارٹ کرتا چلا گیا۔ دوسری طرف کیفے کے اندر ماں آنکھوں میں فکر لی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ یہ تم نے کیا کر دیا زرمش؟ وہ دھیرے سے بولی، کیونکہ ان کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ ایک لڑکا سچا ہے، اور اب وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ اس محبت کا ساتھ دیں گی۔ پہلے دن دروازہ معمول کے وقت پر کھلا ہی نہیں۔ زرمش نے انجانے میں کئی بار نظریں دروازے کی طرف نگاہیں اٹھائیں، پھر خود کو جھڑک دیا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر فرق پڑ رہا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑے کھڑے اس نے کپ اٹھا کر رکھ دیا تو چائے جھلک گئی۔ بیٹا خیال سے، ٹھیک ہو نا؟ تابندہ نے نرمی سے ٹوکا۔ میں ٹھیک ہوں امی، اس نے جلدی سے صفائی کرتے ہوئے کہا، مگر ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ دوسرے دن بھی وہ نہیں آیا، پھر تیسرے دن بھی نہیں۔ کیفے کی وہ کرسی جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا خالی رہی۔ وہ آج بھی نہیں آیا، تابندہ نے آہستہ سے کہا، جیسے خود سے بات کر رہی ہوں۔ تو ہمیں کیا؟ زرمش نے فوراً نظریں جھکا لی تو انہوں نے اسے غور سے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ زرمش اب خود کو کام میں زیادہ جھونکنے لگی تھی۔ اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے، کیفے سنبھالتے ہوئے وہ ہر اس لمحے سے بھاگنے کی کوشش کرتی جب اس کا دل خاموش ہو کر اس کو یاد کرنے لگتا۔ مگر یادیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ وہ بارش والی رات، گاڑی کا وہ لمحہ، اس کا کہنا میں ہوں یہاں، کیفے میں اس پر گرنا، اس سے ٹکرانا، سب بار بار ذہن میں آتا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہا۔ پڑتا ہے، دل نے فوراً جواب دیا۔ نہیں، وہ ویسا ہے جیسے باقی سب۔ اس نے زور سے کہا، تو پھر اس کے نہ آنے سے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ آنکھوں میں نمی رہنے لگی۔ اس شام کیفے بند کرتے ہوئے اس نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا، کچھ لمحے جیسے انتظار کیا، پھر خود ہی ہلکی سی ہنسی آئی۔ پاگل ہو گئی ہوں میں، وہ سر جھٹک گئی۔
تابندن دور سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ سب سمجھ رہی تھی، ہر نظر، ہر خاموشی، ہر ادھورا سا سوال۔ زرمش، انہوں نے اسے پکارا۔ جی امی، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ فوری بولی تو تابندہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، کچھ چیزیں مان لینے سے انسان کمزور نہیں ہوتا، اگر دل میں کچھ ہو تو اسے دبانا نہیں چاہیے۔ وہ اس کا کندھا تھام کر بولی، میرے دل میں کچھ نہیں ہے، وہ فوراً بولی، مگر آواز میں لرزش تھی۔ ماں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر ہلکی سی سانس لی۔ میں جانتی تم کیا سوچ رہی ہو اور کیوں محبت سے ڈر رہی ہو، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ امی پلیز۔ زرمیش کی نظر جھک گئی، تو ماں کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے خود کو تیار کر رہی ہوں، پھر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ زرمیش، ہر امیر آدمی تمہارے باپ جیسا نہیں ہوتا، اور ہر محبت دھوکہ نہیں ہوتی، انہوں نے پہلی بار اتنے مضبوط لہجے میں کہا۔ زرمیش کا دل زور سے دھڑکا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ماں نے گہری سانس لی، جیسے کچھ بہت اہم کہنے والی ہو، لب کھلے اور پھر بند ہو گئے۔ ہمت نہیں پڑی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک فیصلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب وقت آ گیا، جبکہ زرمیش کا دل کہہ رہا تھا وہ سچا تھا اور دماغ چیخ رہا تھا وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ لیکن اس جنگ میں زرمیش آہستہ آہستہ ہارنے لگی تھی۔ کچھ دن پھر اپنی آہستہ رفتار میں گزرنے لگے تھے، لیکن تابندہ زرمیش کی وہی کیفیت دیکھ دیکھ کر افسوس میں گھرنے لگی تھی۔ اس لیے ایک دن انہوں نے کڑوا گھونٹ بھرنے کا ارادہ بنا ہی لیا۔ اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو اسے بتا دو زرمیش۔ ان کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی، زرمیش فوراً بولی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی چھلک گئی۔ جھوٹ مت بولو، میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری آنکھوں میں سب دیکھ سکتی ہوں، انہوں نے اس کے قریب آ کر کہا۔ امی پلیز، وہ بھی ویسا ہی ہے جیسے باقی سب۔ زرمیش نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ نہیں ہے، وہ تمہارے باپ جیسا نہیں ہے۔ اس بار ماں کی آواز اونچی ہو گئی۔ تو پھر کیسا ہے؟ زرمیش پلٹ کر بولی، آنسو اب بے بسی سے بہنے لگے تھے۔ امی آپ کیوں نہیں سمجھ رہی، ایسے مرد محبت نہیں کرتے، وہ صرف… بس کرو زرمیش، انہوں نے اسے روک دیا تو کمرے میں خاموشی سی چھا گئی۔ تابندہ نے گہری سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ اٹھانے جا رہی ہو۔ وہ تمہارے باپ جیسا نہیں، بلکہ اس سے بھی اچھا انسان ہے۔ آج تمہیں سچ جاننا ہوگا زرمیش، کیونکہ تم اسی جھوٹ کی بنیاد پر اپنی زندگی خراب کر رہی ہو، وہ کانپتی آواز میں بولی، اور زرمیش کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ تمہارے باپ بے وفا نہیں تھے؟ تابندہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور یہ سن کر زرمیش جیسے سن ہو گئی۔ کیا؟ ہاں، بے وفا میں تھی، میں نے ہی تم دونوں بہنوں کو زندگی تباہ کی ہے۔ ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زرمیش پیچھے ہٹ گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، میں نے تمہارے باپ سے شادی محبت کے لیے نہیں، صرف دولت کے لیے کی تھی۔ وہ کرلائیں اور زرمیش کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، شادی کے بعد بھی ہر چیز دی مجھے، عزت، محبت، سکون، سب دینے کی کوشش کی، انہوں نے دھیرے سے بتانا شروع کیا۔ پھر بھی میرا دل کبھی نہیں بھرا، میں ہمیشہ مزید چاہتی تھی، مزید پیسہ، مزید آسائش۔ کچھ سال بعد تم دونوں بیٹیاں ہو گئی، مگر میں پھر بھی نہیں بدلی۔ ان کی آواز میں پچھتاوا صاف تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کو نہیں، ان کی دولت کو چاہا۔ وہ سر جھکا گئی اور زرمیش کے آنسو اب بے قابو بہہ رہے تھے۔ اور پھر ایک دن میں اسی دولت کے نشے میں چور ہو کر کسی اور مرد سے ملنے چلی گئی۔ ان کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ امی، زرمیش نے چیخ کر کہا۔ ہاں، اور اس دن تمہارے باپ کو سب پتہ چل گیا، انہوں نے وہیں اسی لمحے غصے اور دکھ میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ تابندہ کی آواز کانپ رہی تھی، جبکہ زرمیش کا سر گھومنے لگا۔ وہ مضبوطی سے بیٹ کا کونا پکڑتی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا زرمیش، تابندہ نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تو پھر؟ اس کی آواز میں شکوہ اور درد تھا۔ وہ تم دونوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور تم سے ان کی خاص اٹیچمنٹ تھی۔ زرمیش کی سانس رک گئی۔ اس لیے انہوں نے تمہیں خود سے جدا نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا، کیونکہ عدالت نے دونوں کو ایک ایک بیٹی لینے کی پیشکش کی تھی۔ تمہارے بابا تم دونوں کو لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے عدالت میں تمہارا مطالبہ کر دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اور زرتاشا؟ زرمیش نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ تمہارے باپ کے پاس چلی گئی، اور شاید یہ میری بے وفائی تھی کہ تمہارے بابا عورت ذات سے دور ہو گئے، ایون اپنی بیٹیوں سے بھی، اس لیے زرتاشا پہ توجہ نہیں دی، اور وہ ویسی بن گئی۔ تابندہ نے جواب دیا اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زرمیش کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔
تمہیں غلط تھی، اتنے سال میں نے جس سے نفرت کی وہ تو اچھا انسان نکلا، میرے بابا بے قصور تھے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ وہ سر پکڑ گئی تھی۔ کیونکہ میں خود کو معاف نہیں کر سکی، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم بھی مجھ سے نفرت کرو، اس لیے تم کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زرمش کا دل بھر آیا تھا۔ میں آپ سے نفرت کیوں کرتی امی؟ آپ نے دن رات میرے لیے کام کیا، آپ کا ماضی جیسا بھی تھا، لیکن آپ نے اپنی جوانی مجھ پر قربان کر دی۔ وہ ٹوٹ کر بولی تو تابینہ نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ کچھ لمحے دونوں بس روتی نہیں، پھر ماں نے اس کا چہرہ تھاما۔ اب بتاؤ، کیا تم اب بھی ہر امیر مرد کو اپنے باپ جیسا سمجھو گی؟ تمہیں لگتا ہے کہ پیسے والا شخص بے وفا ہوتا ہے؟ وہ پوچھتی ہیں اور زرمش خاموش ہو گئی۔ دل اور دماغ پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ویسا نہیں ہے، دل نے کہا، لیکن اگر ہوا تو؟ دماغ نے ڈرایا۔ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے زرمش، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ ویسا نہیں ہے، ماں نے دھیرے سے کہا اور زرمش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں ڈرتی ہوں امی، اگر وہ بھی ویسا نکلا تو میں دوبارہ نہیں ٹوٹ سکتی۔ میرا دل محبت مانتا ہے اور دماغ ڈرانے پر آیا ہوا ہے۔ اس نے سچ مان لیا۔ ہر محبت خطرہ ہوتی ہے بیٹا، مگر ہر محبت سزا نہیں دیتی۔ تابندہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور زرمش نے آنکھیں بند کر لی۔ زاویار کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کا خیال رکھنا، سب ایک ساتھ یاد آنے لگا۔ میم، آپ کو اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ وہ 2 دن بعد زاویار کے آفس میں آ گئی تو ریسیپشنسٹ نے عذر پیش کہا۔ کہندے زرمش آئیے۔ اس کے پر یقین الفاظ پر ریسیپشنسٹ رک گئی، کیونکہ زرمش کے لہجے میں ایسی ضد اور کپکپاہٹ تھی کہ اس نے فوراً اندر کال کر دی۔ ایکسکیوز می سر، کوئی مس زرمش آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس نے اجازت لی اور کچھ دیر بعد فون رکھ کر اسے جانے دیا۔ زرمش سر ہلا کر دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو زاویار نے سر اٹھایا اور وہیں جم گیا۔ تم کئی دن کئی راتیں اور آج وہ اچانک اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیوں آئی ہو؟ اس کی آواز میں دبی ہوئی کسک تھی۔ بات کرنی ہے۔ وہ سر جھکا گئی۔ مزید کچھ کہنا باقی رہ گیا تھا؟ وہ شکوہ کرتا اور زرمش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں، بہت کچھ ہے، وہ بمشکل بولی۔ میں بزی ہوں۔ زاویہ نے نظریں ہٹا لی۔ جھوٹ، آپ مجھ سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ اچانک آگے بڑھی اور وہ چونکا۔ پہلی بار وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ زرمش، جو تم نے کہا تھا اس کے بعد غلط تھا، وہ سب غلط تھا۔ وہ روتی اس کے قریب آ گئی۔ میں ڈر گئی تھی، میں نے آپ کو اپنے باپ جیسا سمجھ لیا، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور اب؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آنکھوں میں درد اب بھی موجود تھا۔ اب مجھے سچ پتہ ہے۔ زرمش نے آنکھیں بند کیے ہمت سے کہا۔ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں کہ میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ آئی ایم سوری زاویار۔ وہ معافی مانگتی اور زاویار دھیرے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے معافی نہیں چاہیے۔ زرمش چونکی۔ مجھے محبت چاہیے، اگر وہ تمہارے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کی آواز دھیمی مگر گہری تھی۔ زرمش کی سانس تیز ہو گئی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ رکتی نظریں جھکا گئی۔ میں شادی سے پہلے اظہار نہیں کروں گی۔ اس کی بات پہ زاویہ کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی آئی۔ لیکن میں آپ کی محبت قبول کرتی ہوں، اس نے فوراً کہا، آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اور میں آپ سے شادی کے لیے ہاں کرتی ہوں، وہ بمشکل بولی اور زاویہ کو جیسے یقین نہ آیا۔ ریپیٹ اٹ پلیز۔ وہ اس کے قریب آتا ہے۔ میں آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ زرمش بھیگی پلکوں سے ہلکا سے مسکرائی اور اگلے ہی لمحے زاویہ نے خوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا جیسے کبھی چھوڑنا نہ چاہتا ہو۔ تو بے اندازہ بھی نہیں کہ تم نے کیا کہہ دیا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ بٹ سیریسلی آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، کیونکہ شروع میں واقعی ویسے ہی تھا جیسا تم سمجھتی تھی، فلرٹی اور نان سیریس، تمہیں بھی تمہاری بہن جیسا سمجھنے والا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو زرمش نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تم سے بدلہ لینے اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے شروع میں فلرٹ کرتا رہا تھا، لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ زرمش نے دھیرے سے پوچھا۔ وقت نے مجھے بدل دیا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے محبت کرنا سکھا دیا زرمش، تم نے مجھے جیسے اکیلے بگڑے ہوئے لڑکے کو قدر کرنا سکھا دی۔ وہ دل سے بولتا ہے اور زرمش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ آئی لو یو میری جان۔ زاویہ نے پہلی بار بغیر کسی شوخی کے کہا۔ چند لمحے بس خاموشی اور دلوں کی آواز آتی رہی۔ میں بھی اب آپ کو کبھی بے اعتبار نہیں کروں گی، وہ وعدہ کرتی ہے اور زاویہ مسکرا دیا۔ پکا؟ وہ یقین چاہتا ہے۔ پکا؟ وہ بولی تو اس نے اسے اپنے قریب کھینچا، مگر اس بار ہاتھ میں رہتے ہوئے صرف اس کے ماتھے پر ہلکا سا محبت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔
اب تم میری ہو۔ اس نے سرگوشی کی۔ ہمیشہ سے تھی، زرمش نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ آنٹی کو بتائیں؟ زاویہ نے مسکراتے کہا۔ وہ تو پہلی ریڈی بیٹھی ہوں گی۔ زرمش ہنس دی تو وہ بھی ہنس پڑا اور یوں نفرت سے شروع ہونے والی کہانی اعتماد اور محبت میں بدل گئی۔